لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ عدالت کے اندر ایک شہری خود کو آگ لگا لیتا ہے۔ آج وہ اس نہج پہ کیوں پہنچا یہ بھی آپ کو بتاؤں تو ملٹائی نیشنل کمپنی جو اربوں خربوں روپے بزنس کرتی ہے، جس کے لیے جو آصف کی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پاور جو اس کے لوگ اس کو چلا رہے تھے، دوبارہ کوئی ورکر آواز نہ اٹھائے، کریش کر کے رکھ دیں، کسی کو یہ ہمت ہی نہ ہو۔ ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی انہوں نے، کمپنی کا نام لے کے جس طرح وہ چیخے مار رہا ہے، یہاں پہ نظام انصاف کیا رہ گیا ہے، نظام عدل کیا رہ گیا ہے، ایک عام آدمی کی زندگی کی وقت کیا رہ گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کرتی دیکھی ہوگی، افسوسناک مناظر تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر، احاطہ عدالت کے اندر ایک شہری خود سوزی کرتا ہے، اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود کو آگ لگا لیتا ہے۔ وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں، جو سائلین وہاں پہ آئے ہوئے تھے، وکلا جو تھے، انہوں نے کوشش کر کے اس کی زندگی بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ شہری جس کا نام آصف جاوید ہے، وہ اس وقت لاہور کے میو ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان موجود ہے۔ اس کا ایک آپریٹ ہو چکا، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دوسرا بھی ایک آپریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن شاید جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، جو کریٹیکل اس کی حالت ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں، جو اس کے ساتھ جنہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا، جس طرح وہ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، شاید جب یہ آپ سن رہے ہو تو وہ شاید دنیا میں ہو نہ ہو، لیکن ہم دعا گو ہیں اس کے لیے کہ اللہ میاں اس کو زندگی دے، اللہ میاں اس کے بچوں کے اوپر اس کا سایہ قائم رکھیں، اس کی بیگم کے اوپر، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے پیرنٹس کے لیے اس کا جو ہے زندگی اللہ میاں اس کو جو ہے دے اور اس کو بچائے۔ جناب یہ واقعہ ہے جنوبی پنجاب، ایک بڑا وہاں پہ ایک پلانٹ ہے، ایک بڑی کمپنی ہے، ملٹائی نیشنل کمپنی ہے، ایک مطلب اس کی پروڈکٹس بڑی اچھی پروڈکٹس ہیں، آپ ہم یوز کرتے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کمپنی کا نام نہ لوں، مناسب نہیں ہے، چلیں اس کو نہیں لیتے۔ یہ وہاں پر کام کرتے تھے، پورا میں واقعہ شروع سے بتاتا ہوں، اور آج وہ اس نہج پہ کیوں پہنچا یہ بھی آپ کو بتاؤں تو ملٹائی نیشنل کمپنی جو اربوں خربوں روپے کا بزنس کرتی ہے، جس کے لیے جو آصف کی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پینٹ کچھ بھی نہیں ہے، 1.5 کروڑ جو عدالت نے کہا تھا جی اس کو دے دیا جائے، کچھ میٹر ہی نہیں کرتے اس کے لیے، لیکن میٹر کر رہا تھا اس کمپنی کی، کہہ لیں کہ اس کی اپنے لیے کہہ لیں کہ پاور جو اس کے لوگ اس کو چلا رہے تھے، دوبارہ کوئی ورکر آواز نہ اٹھائے، کریش کر کے رکھ دیں، کسی کو یہ ہمت ہی نہ ہو۔ ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی انہوں نے۔ ایگزامپل کس طرح سیٹ کی کہ آج وہ بندہ 9 سال بعد اس نہج پہ پہنچ گیا کہ اس نے خود کو سوسائڈ کرنے کی، خود سوزی کرنے کی کوشش کی، جو اس کی حالت ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ معاملہ جناب 2015 کا، ساؤتھ پنجاب، خانیوال ضلع، اس کی تحصیل ہے کبیر والا، وہاں پہ ایک بڑا پلانٹ لگا ہوا ہے کمپنی کا، وہاں پہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، وہاں ایک آفیسر سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لوگ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، پھر یہ صاحب آصف جاوید جن کا نام ہے، کوئی کمیشن بنتا ہے، اس کے اندر جا کے گواہی دیتے ہیں، گواہی دینا ان کا جرم بنا، کمپنی نے ان کو نکال دیا، یہ لیبر کورٹ میں چلے گئے۔ 2019 میں لیبر کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، کمپنی کو کہا جی ان کو تنخواہ، ان کو نوکری پہ بحال بھی کریں، ان کی جتنی سیلریز ہے وہ بھی ان کو دیں۔ وہاں سے جناب لیبر کورٹ کے بعد کمپنی نہیں مانا انہوں نے کورٹ کا ڈیسیجن۔ عموماً کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی باتوں میں مان لیتی ہیں، رفع دفع کرتی ہیں، ان کی ریپیوٹ ہوتی ہے، بہت سے معاملات ہیں، لیکن یہاں معاملہ تھا ایگو کا، کرش کرنا تھا۔ جب یہ پورا واقعہ بھی ہوا تو اس ٹائم کی پنجاب گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ، ملتان پولیس، خانیوال پولیس، اس کو یوز کیا گیا، پرچے کرائے گئے، سلب کرنے کی کوشش کی گئی، کرش کرنے کی کوشش کی گئی، ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہے، ماضی ہو گیا۔ پھر جناب یہ کمپنی جو ہے وہ چلی جاتی ہے نیشنل انڈسٹری کمیشن، ریلیشن کمیشن جو ہے وہاں پر، وہاں 2020 میں یہ جو کمیشن تھا اس نے دوبارہ اسی بندے کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جناب جو لیبر کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا اس کو منن، اس کے اوپر عمل کریں، اس کو پیسے دیں۔ کمپنی چلی جاتی ہے ہائی کورٹ۔ 5 سال ہو گئے یہ بندہ آصف جاوید جس کا نام ہے ہائی کورٹ کے چکر لگا رہا ہے۔ اب یہ سنیں کہ یہ چند روز پہلے، غالباً سنڈے کی اس کی پروفائل سے میں نے ویڈیو اٹھائی ہے، یہ سنیں وہ فریاد کیا کر رہا ہے۔ ایک غیر قانونی نامکمل انکوائری میں ایکس پارٹی کرتے ہوئے نوکری سے برطرف کر دیا۔ مسلسل 3 سال جدوجہد کے بعد آج سے 6 سال پہلے کورٹ نے مجھے 30 دن میں جاب پہ بحال کرنے کا آرڈر دیا، کے باوجود انہوں نے آرڈر پر عمل درآمد نہ کیا۔ 9 سال میں 50 سے 60 لاکھ روپے کیسوں پر لگا دیے۔ میرے بچے 9 سال سے اسکول نہیں جا رہے۔ میری آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ عدالتوں نے میرا صبر توڑ دیا۔ ظالم نظام نے میرا سب کچھ رون ڈالا، نہ فیصلہ ہونے دے رہے، نہ ہی وہ کیس کو کسی اور جج کے پاس جانے دے رہے ہیں۔ یہ آپ نے اس کی فریاد سن لی، کس طرح آہو بکا کر رہا ہے، کس طرح اپنے بچوں کا واسطہ دے رہا ہے، لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں، لوگ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، حکومت کو بھی خیال آ جاتا ہے، 5, 10, 15 لاکھ کی گورنمنٹ امداد بھی کر دیتی ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن آج کا جو مسئلہ ہے نا، یہ حکومت سے بڑھ کر
عدالتی مسئلہ ہے. عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہو 2 منٹ سے پہلے سنا جائے گا. اگر نون لیگ سے ریلیٹڈ کوئی کیس ہے ایسا جس میں حکومت کو یا اپوزیشن کو یا جو حکمران لوگ ہیں جو ارباب اختیار ہیں ان کا اپنا کوئی فائدہ ہے تو 2 منٹ سے پہلے کیس بھی لگے گا, فکس بھی ہوگا, دنوں میں اس کا ڈیسیژن بھی آ جائے گا, 26ویں آئینی ترمیم بھی ہوگی, من مرضی کا چیف جسٹس بھی لگے گا, لوور جوڈیشری سے اٹھا کے ججز لگائیں گے, 15ویں نمبر کا لاہور ہائی کورٹ کا جج اٹھا کر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی بنا دیں گے. جو آپ نے اپنے لیے کرنا ہے سب کر لیں گے, لیکن ایک عام آدمی عدالتوں میں کس طرح کے ذلیل ہو رہا ہے یہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ 5 سال سے اس کو انصاف نہیں مل رہا تھا. آج جب عدالت نے 8 اپریل کی پیشی ڈالی, مطلب کہ کتنا لمبا مطلب پیشی, پتہ نہیں 5 سال سے کیس چل رہا ہے اور لوور جوڈیشری میں اس کے حق میں فیصلہ آیا ہوا ہے. جب عدالت نے جناب 8 اپریل کی پیشی ڈالی تو اس نے باہر آ کے خود کو آگ لگا لی. وہ اس نہج پہ پہنچ چکا. یہ چلا نہیں سکتے ہم یہ مناظر, اس کی چیخیں, کمپنی کا نام لے کے جس طرح وہ چیخیں مار رہا ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے کہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں اس کو, کیسے ہم اس کو الیبوریٹ کریں, کیسے آپ کے سامنے یہ مناظر رکھیں. لیکن جناب بالآخر وہ اس نہج پہ پہنچا. اب کیا ہوا, اب جو اس کی حالت ہے اس کو دیکھنے کے بعد آئی جی صاحب فوری طور پہ بڑے متحرک ہوئے ہیں. عثمان انور صاحب وہ موقع پہ میو ہاسپٹل پہنچے ہیں, جا کے اس کی عیادت بھی کی ہے, اور عیادت کیا کی, فیملی کو کہا جی آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. لیکن ساتھ ہی پھر ہائی کورٹ پر انہوں نے جائے جو وقوع ہے وہاں کا بھی دورہ کیا. اب مسئلہ بظاہر آئی جی کو بھی یہاں پر ایک غریب آدمی کا خود سوزی کرنا نہیں ہے, اس کے لیے مسئلہ ہے کہ عدالت کے پریمیسز کے اندر اس کی مجال کس طرح ہوئی کہ اس نے خود کو آگ لگا لی. انصاف نہیں مل رہا, نہ ملے, آپ پیشی پہ آئیں, دھکے کھائیں, ذلیل ہوں, جائیدادیں بیچیں, گھر بیچیں, بچے اسکول جائے نہ جائے, بچوں کو کھانا ملے نہ ملے, کچھ ہو نہ ہو, لیکن آپ کے پاس اتنی بھی آپ کی ثوابدید نہیں ہے, یہ بھی آپ کی ڈسکریشن نہیں ہے, آپ کو یہ بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں. آپ کے سامنے مطلب جو ججز ہیں ان کے سامنے یا جو وہاں پہ قانون کے رکھوالے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے کہ آپ کو زندگی کا خاتمہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ شکور صاحب ہیں جنہوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا, یہ ان کے ساتھ ہی کو ورکر تھے, 19 سال سے اکٹھے کام کر رہے تھے. یہ ان کے شکور صاحب ہیں, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی, لیکن شکور صاحب کی مجھے کال آئی. اب وہ کال میں مجھے کیا بتا رہے ہیں واقعہ جس پہ میں ولاگ کر رہا ہوں, شاید میری نظر سے بھی اس طرح یہ چیز گزرتی اور میں نہ اس پہ کوئی بات کر سکتا, لیکن جب شکور صاحب نے مجھے ساری اس کی ڈیٹیلز بتائیں تو میں خود حیران رہ گیا. شکور صاحب جنہوں نے مجھے فون کیا, یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. 9 ایئرس سے وہ اس کو کنٹیسٹ کر رہے تھے, تو آج مطلب ایسا کیا ہوا کہ وہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے خود کو آگ لگا لی؟ سر دیکھیں نا, انسان ہے آج وہ مایوسی کے اس انتہا پہ گیا ہے کہ جہاں اس نے یہ قدم اٹھایا ہے. یہ 5 سال ہو گئے ادھر ہائی کورٹ کے اندر, گھر اس کا بک گیا, گاڑی اس کی بک گئی, سارا کچھ کا تباہ ہو گیا, سب کورٹ کچہریوں پہ لگ گیا. NIRC سے وہ جیت گیا, فل بینچ سے وہ جیت گیا, پھر انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے کورٹ اس کے کیس کے اوپر فیصلہ تو دینا چاہے, اس کو اس کے حق میں دیں یا اس کے خلاف دیں, فیصلہ تو دیں تاکہ وہ آگے تو جائے. وہ فیصلہ نہیں دے رہے. کتنے پیسے وغیرہ اس کو ملنے تھے ہر جانے کے طور پہ؟ اداروں کی طرف سے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ اس کا واجب ہو چکا ابھی تک, 1.5 کروڑ سے اوپر ہی ہو سکتا ہے. اور اس کی مسز کو دھمکی ہے جو ہے نا, کمپنی کے جو کرتے دھرتے ہیں جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. آج آئی جی آیا, آئی جی پنجاب آیا, کچھ بھی نہیں ہوا سر. یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو پارٹ سنا دیا. 5 سال سے بندہ ہائی کورٹ میں جا کے ذلیل ہو رہا ہے, تو یہ جسٹس آپ نے کس نے دینا تھا, انصاف کس نے دینا تھا اس کو؟ اب حکومتیں اس کی شاید 5-10 لاکھ کی امداد بھی کر دی جائے, شاید اب اس کمپنی کو بھی خیال آ جائے جو بہت بڑی کمپنی ہے, جس کا بہت بڑا بزنس ہے پاکستان میں, بڑی اچھی پروڈکٹس بناتی ہے جو آپ ہم ڈیلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. شاید اب اس کو بھی خیال آ جائے کہ صحیح ہے, اب یہ میڈیا پہ بات آ گئی, اس نے بیچارے نے اس نہج پہ بھی پہنچ گیا. پہلے تو کسی کو خیال نہیں آ رہا تھا, شاید اب خیال آ جائے. وہ 1.5 کروڑ کے بجائے 3 کروڑ بھی اس کے گھر جا کے دے رہے ہوں. اب ریپیوٹ کا مسئلہ آ جائے گا, اب کمپنی کو اپنی ساکھ کا مسئلہ آ جائے گا. اس نے مارکیٹ میں اپنی چیزیں بیچنی ہے, لوگ اس کے بارے میں غصہ نہ کریں کہ مارکیٹ ویلیو اس کی کم نہ ہو جائے, کیا لوگ اس کی پروڈکٹ کا بائک آؤٹ نہ کر دیں, مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اب یہ چیزیں ہوں گی جو 1.5 کروڑ دینے تھے, جو عدالت نے کہا تھا دے دو, نہیں دیے. شاید اب کمپنی جا کے ہاتھ باندھ کر, ہاتھ جوڑ کر, وہ بندہ بچے یا نہ بچے اس کے گھر جا کے شاید دے رہے ہوں گے. کوئی بعید نہیں ہے کہ کل آپ یہ خبر دیکھ رہے ہوں. لیکن جناب ایک انسانی جان کی پاکستان میں قیمت کیا رہ گئی ہے, یہاں پہ نظام انصاف کیا رہ گیا ہے, نظام عدل کیا رہ گیا ہے, قانون کیا رہ گیا ہے, آئین کیا رہ گیا ہے, ایک عام آدمی کی زندگی کی وقت کیا رہ گئی ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. کمپنی کی اپنی کہہ لیں انا بہت اوپر تھی, ورکر کو میسج دینا بہت اوپر تھا کہ کسی نے اس طرح کی حرکت کی تو نہیں چھوڑنا, اس کو ایگزامپل سیٹ کریں گے. لیکن ایک عام آدمی کی پاکستان میں زندگی کی کیا اوقات رہ گئی ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آئے روز سڑکوں پہ لوگ مار رہے ہیں, آئے روز جو پاورفل لوگ ہیں جس طرح مرضی دل کر رہا ہے لوگوں کو مار رہے ہیں. پھر دیت کے نام پہ 68 لاکھ روپے انسانی جان کی قیمت ہے پاکستان میں دیت کے قانون کے مطابق, تو پھر وہ پیسے دے کر
لوگ نکل جاتے ہیں. یہاں کمپنی ہے وہ ریپیوٹ بچا لے گی. لیکن چلیں ایٹ لیسٹ اس بندے نا, اس بندے کی جب میں نے سنی, میں نے پوچھا شکور سے, میں نے کہا کیوں یار, وہ پوری زندگی تھی اس کی 9 سال, کیوں اس پہ لگا رہا, کوئی اور نوکری کر لیتا. اس نے کہا سر کوئی تو ایسا سرفرا ہوگا نا جو سسٹم ٹھیک کرنا چاہے گا, جو واقعی اپنے حق کے لیے لڑنا چاہے گا, جو واقعی کوشش کرے گا کہ اگر میں سچ پہ ہوں, حق پہ ہوں اور مجھے اس قانون سے انصاف ملنا چاہیے, جو انصاف کا متلاشی بنے گا. تو یہ بھائی جان انصاف کے متلاشی بنے تھے اس سسٹم میں. مجھے افسوس ہے کہ اس نے امیدیں کیوں لگائیں. یہ بھی اسی بھیڑ چال کے اندر آگے چلتا, یہ بھی جو سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہے اسی کے مطابق کہیں اور نوکری کرتا. یہ پروسیس جو آپریٹر تھا, کوئی وہاں پہ پروسیس وغیرہ ہوتا ہوگا, اس کا کوئی آپریٹر تھا, کوئی مشین ہوتی ہوگی جو بھی اس کو چلاتا ہوگا, تو یہ کہیں نہ کہیں اور جا کے نوکری کر لیتا. لیکن اس نے کہا نہیں جی, میں نے اپنے رائٹ کے لیے لڑنا ہے. تو رائٹ کے لیے پاکستان میں اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ کا مستقبل کیا ہے. تھینک یو سو مچ.